بسم الله الرحمن الرحیم۔ امیر کائنات نے فرمایا اس نماز کے پڑھنے والے کو ملک الموت بشارت دیں گے کہ خدا اس سے راضی ہے۔ اللہ تمہیں قیامت والے دن اہل بدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ماہ مبارک رمضان، ایسا مہینہ جس مہینے کے دن تمام مہینوں کے دنوں سے افضل، جس مہینے کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے افضل، ایسا مہینہ جس کی گھڑیاں تمام مہینوں کی گھڑیوں سے افضل، ایسا مہینہ کہ جس مہینے میں آپ کی عبادات قبول ہوتی ہیں، ایسا مہینہ جس مہینے میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، اس میں شک نہیں کہ تمہاری جانیں گروی پڑی ہیں، تم خدا سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرو، تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں، تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ خدا نے اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ دے گا اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہ دلائے گا۔ تو عبادت کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی 18ویں شب کی نماز سے پہلے ماہ مبارک رمضان کی 18ویں شب کی دعا آپ دیکھ رہے ہیں، اس دعا کو پڑھیں۔ پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ہم سب کی پروردگار عزت رزق بخت میں اضافہ فرمائے۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیان کردہ 18ویں شب کی نماز، امیر کائنات فرماتے ہیں 18ویں شب کو یعنی ماہ مبارک رمضان کی 18ویں شب کو 4 رکعت نماز پڑھیں، 2 کر کے پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ امیر کائنات نے فرمایا اس نماز کے پڑھنے والے کو ملک الموت بشارت دیں گے کہ خدا اس سے راضی ہے، یعنی دیکھیں کہ پروردگار اس نماز کے بعد آپ پہ راضی ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت بھی یہ ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور جس پہ خدا راضی ہو جائے اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ اے خدا، جسے تو مل گیا اسے کیا نہیں ملا، اور جسے تو نہیں ملا اسے کیا ملا۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا ثواب، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث جس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 18واں دن آئے گا تو اللہ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، حاملین عرش، کرسی اور کروبین کو حکم دے گا کہ اگلے سال تک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استغفار کریں، اور اللہ تمہیں قیامت والے دن اہل بدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 18ویں دن کی دعا آپ دیکھ رہے ہیں، اس دعا کو پڑھیں۔ پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمارے کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ ہمیں ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔